نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 70 سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 11 تک کمپلیٹ کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، مراد یہود ہیں۔ وبعثنا اور مقرر کیے ہم نے منہم 12 نقیبا ان میں سے 12 نگران، 2 عشرہ 10، 2 اور 10 ملا کر 12 ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 نگران۔ نقیبہ کا لفظ نون قوف با سے ہے، معنی سراغ لگانا، اور نقیب سراغ لگانے والے کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جابر اور سرکش لوگوں سے جہاد کے لیے متوجہ تھے، تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ہر خاندان سے ایک ایک سردار مقرر کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 سردار دیے جو ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی نقیب قوم کی خبر گیری رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان موجود تھے، لیکن ایک نبی پوری قوم کی خبر گیری نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ 12 نقیب مقرر کیجیے تاکہ آپ کی قوم کی تربیہ ہو سکے۔ جیسے کہ ہم نے بھی آپ کے یہاں گروپس بنا دیے ہیں، ایک ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے، لیکن آپ کی خبر گیری کے لیے مختلف گروپس بنائے گئے ہیں، ان پر نقیب مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ان کی نظروں سے آپ کی اکیڈمک سچویشن کو دیکھا جا سکے، آپ کے تعلیمی کردار کو دیکھا جا سکے، آپ کی تربیت کی جا سکے۔ اسی طرح کی سچویشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے ٹائم پر انصار کے نقیب مقرر کیے تھے، اور وہ بھی تعداد میں 12 تھے۔ 3 نقیب خاندان اوس سے تھے اور 9 نقیب خاندان خزرج سے تھے۔ اب بات یہاں پر یہود کی ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ان پر 12 نقیب مقرر کیے تھے اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ وقال اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ہر معاملے میں میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ لئن البتہ اگر اقمتم الصلاۃ قائم کی تم نے نماز، وآتیتم الزکاۃ اور دی تم نے زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لائے تم برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تعظیم کی تم نے ان کی، یا پھر ایک اور معنی کیا جاتا ہے مدد کی تم نے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور قرض دیا تم نے اللہ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن یہ وعدہ 4 باتوں سے مشروط تھا کہ بنی اسرائیل نماز کو
قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، بعد میں جو رسول مبعوث ہو ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی جان اور مال سے مدد بھی کریں، لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہیں۔ گویا جو ذمہ داری ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھی، ان میں سے مذکورہ 4 کام سب سے اہم تھے، اور ان سے یہ عہد تھا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا، ان کی ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ تو تم 4 کام کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں تو 2 کام اس میں ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور 2 کام معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو بھی یہ 4 کام کرے گا اللہ کی مدد اس کو نصیب ہوگی۔ یہاں پر جو قرض حسنہ کی بات ہوئی، قرض حسنہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دیا جانے والا قرض ہوتا ہے، مال کو فی سبیل اللہ لگایا جاتا ہے۔ قرض حسنہ میں 3 باتیں بہت اہم ہیں، تب جا کے وہ قرض حسنہ بنتا ہے۔ پہلی بات کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ دیا جائے، بہت محبت کے ساتھ دیا جائے، بہترین اخلاق کے ساتھ دیا جائے۔ دوسری بات احسان نہ جتلائے، یعنی قرض دینے والا احسان نہ جتلائے۔ اور تیسرا واپسی کی امید نہ رکھے، یعنی وہ قرض لینے والے کو مکمل طور پر آسانی اور سہولت دے کہ جب اللہ آپ کو وسعت دے اس کو واپس کیجیے گا۔ پھر قرض حسنہ اس مال کو بھی کہتے ہیں جو دین کی اشاعت میں خرچ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ کو اچھا قرض، خوبصورت قرض، قرض حسنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہم قرض نہیں دے رہے ہوتے، یا تو اللہ کے دین کو سرو کرنے کے اوپر مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو تم نے قرض دیا، اور جو چیز ہم اللہ کو دیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کتنا خوبصورت لوٹائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ اس حصے کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا، وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے اور برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔ ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے اس حصے کا، اگر ایسے لوگوں سے کچھ برائیاں ہو بھی جائیں تو وہ ایسی نیکیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، جو نیکیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ ان پر گرفت نہیں کرے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کی پردہ پوشی کروں گا اور تم سے کوئی مواخذہ نہ کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو، جناتن، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ من تحتها الانہار کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ درختوں کے نیچے سے یہ نہریں جاری ہوں گی، ایک اور معنی یہ کیا جاتا ہے کہ محلات کے نیچے سے یہ نہریں جاری ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ نہریں اہل جنت کے تابع ہوں گی، یہ جہاں جائیں گے اپنی نہروں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام تکلیف دہ چیزیں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں تمہارا مقصد عطا کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا اور اس میں 12 نقیب مقرر کیے تاکہ ان کی خبر گیری ہو سکے۔
پھر ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے مشروط بھی کیا کہ جو ان کنڈیشنز کو پورا کرے گا تو اللہ کی معیت اسی کو نصیب ہوگی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر قائم کی تم نے نماز، اس پر آپ نمبر 1 لگا دیں۔ وآتیتم الزکاۃ، اور دی تم نے زکوٰۃ، اس پر آپ نمبر 2 لگا دیں۔ وآمنتم، اور ایمان لائے تم، برسولی، میرے رسولوں پر۔ وعزرتموہم، اور تعظیم کی تم نے ان کی، یہاں آپ تیسرا نمبر لگا دیں۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو وعزرتموہم کے بھی 2 معنی آ رہے ہیں نا، ایک معنی تعظیم کی تم نے ان کی، اور دوسرا معنی مدد کی تم نے ان کی، یعنی مدد کے ساتھ تعظیم ضروری ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ چوتھی کنڈیشن ہے۔ یہ چاروں کنڈیشنز پوری ہوں گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 4 میں سے 3 کنڈیشنز پوری کرو گے تو اللہ کی مائیت آ جائے گی، نہیں، چاروں کی چاروں پوری کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ وعدہ کیا انی معکم، وہاں یہ بھی وعدہ کیا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کی پردہ پوشی کروں گا، اور تم سے کوئی مواخذہ نہ کروں گا، تمام تکلیف دہ چیزیں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں تمہارا مقصود عطا کروں گا۔ اگر آپ الگ الگ بھی لکھیں تو بہت اچھے سے انشاءاللہ تعالی واضح ہوگا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ان کی پردہ پوشی کروں گا، اور تم سے کوئی مواخذہ نہ کروں گا۔ پھر فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یعنی تمام تکلیف دہ چیزیں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں تمہارا مقصود عطا کروں گا۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ جنت۔ پھر فرمایا فمن کفرا، تو جس نے کفر کیا، بعد ذالک، بعد اس کے، منکم، تم میں سے، فقط، تو تحقیق، ضل، بھٹک گیا، سوا السبیل، سیدھے راستے سے۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی جس نے یہ پختہ عہد و پیما کرنے کے بعد اسے توڑ دیا، اس کی مخالفت کی، اس کا انکار کیا، اور اس شخص کی طرح ہو گیا جیسے وہ اس وعدے کو جانتا ہی نہیں، تو اس نے واضح راستے کو چھوڑ کر غلطی کی اور بھٹک گیا۔ سوا السبیل سے مراد صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو مراد تک پہنچا دے۔ تو جس نے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالا، اس کی مخالفت کی، اس کا انکار کیا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما، پس باوجہ، نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، ان کے عہدوں کو، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا، اور کر دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت۔ اللہ نے ان سے جو میثاق لیے تھے یہود نے ان کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے یہ وعدے توڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کی سزا یہ دی، لعناہم، لعنت کی ان پر اللہ نے، اور دوسری سزا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ جب ان کے دل سخت ہو گئے تو یہ حق سے دور ہو گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے، نصیحت کو لینے سے قاصر ہو گئے،
اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان سزاؤں کا نتیجہ یہ نکلا، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے۔ دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب ضمیر بے حس ہو جائے۔ تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، یہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ یہ نتیجہ تھا اس لعنت کا، اس دل کی سختی کا، کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، لفظی تحریف بھی ہوتی ہے اور معنوی تحریف بھی ہوتی ہے، اور یہود دونوں طرح کی تحریف کرنے کے مرتکب تھے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا بھی کچھ یہی حال ہے، البتہ وہ قرآن کے لفظوں کو تو نہیں بدل سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، لیکن وہ تفاسیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن تو نہیں بدل سکتے، لیکن قرآن کے جو معنی اور مفہوم ہے اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل یہود کی طرح کا ہی کام ہے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ ونسوا، اور وہ بھول گئے ہیں، حظاً ایک حصہ، مما اس میں سے جو، ذکروا بہ وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے۔ نسو کا لفظ نسیان سے ہے۔ نسیان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علمی نسیان اور دوسرا عملی نسیان۔ علمی نسیان یہ ہے کہ کسی آیت کا بھول جانا، اس کو پڑھنا چھوڑ دینا، اور عملی نسیان یہ ہے کہ عمل نہ کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ گناہوں کی کثرت نسیان کا سبب بنتی ہے۔ جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو نسیان شروع ہو جاتا ہے، انسان بھولنا شروع ہوتا ہے۔ علمی نسیان اور عملی نسیان دونوں اس کے اندر آنے لگتا ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ علم تو ان کے پاس بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے تورات کے ایک بہت بڑے حصے کو اگنور کر دیا، یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تورات کا ہی حصہ تھا نا۔ تورات میں یہ بات اچھے سے واضح کی گئی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تم نے ان پر ایمان لانا ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح سے زانی کو سنسار کرنا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں ان کو سنسار کیا جائے، لیکن انہوں نے رجم والی آیت کو چھپا دیا۔ اسی طرح سے سود کو حرام سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر چکے تھے، اسی کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ وَلَا تَزَالُوا، اور ہمیشہ، تزالو کا لفظ زوال سے ہے، آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُوا اگر ہم اس کا لفظی معنی دیکھیں تو نہ وہ ٹلیں گے، تو جو چیز نہ ٹلے وہ پھر ہمیشہ رہتی ہے، تو ترجمہ یہاں پر یہ کیا گیا ہے اور ہمیشہ۔ وَلَا تَزَالُوا، اور ہمیشہ، تَطَّلِعُوا، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ، اوپر ایک خیانت کے، منہم، ان کی طرف سے، الا مگر، قلیلاً، بہت تھوڑے، منہم، ان میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ ان کی طرف سے خیانتیں دیکھتے رہیں گے، ہمیشہ
آپ ان میں سے کسی ایک نہ ایک کی خیانت کی خبر پاتے رہیں گے. یعنی یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو مکاری اور غداری کرتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلع ہوتے رہیں گے. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جو سازش کی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قیامت تک ان کی خیانتوں کی خبر پاتا رہے گا. یہ ناقابل اعتماد لوگ ہیں. آپ ان سے کچھ توقع کریں وہ اس میں پورا نہیں اتریں گے، وعدے کو پورا نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے. اب اس سچویشن میں کرنا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، بس معاف کر دو ان کو، واصفح، اور درگزر کرو. آپ ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، کیونکہ یہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں کہیں گے جن سے آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوگی. اگر آپ ان کی باتوں پر دھیان دیں گے، ان کو اگنور نہیں کریں گے، تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جائے گی. کیونکہ یہ بات ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں. ہمیں کسی کی بھی خیانت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہم سے دھوکے بازی کر رہا ہے، بے چینی لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے. ایسی سچویشن میں کرنا کیا ہے؟ فاعف عنہم واصفح، ان کو اگنور کیجئے، ان کو معاف کیجئے، ان کو درگزر کیجئے. کیونکہ اگر آپ ان باتوں کو سوچیں گے تو آپ کو مزید پریشانی لاحق ہوگی، آپ اور ڈسٹرب ہو جائیں گے، پھر آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. جو کام آپ کر رہے تھے وہ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا. اور یہ خیانت کرنے والوں کا علاج اصلاح بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے ان کی تعریف قلبی ہو، ان کو ہدایت مل جائے، اور یہی حقیقی فتح اور نصرت ہے، یہی سچی کامیابی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نصرت ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے، آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کو معاف کریں. فاعف عنہم واصفح. آپ دیکھیں فاعفو اور واصفح دونوں میں معاف کرنے کا معنی ہے. تھوڑا سا فرق ہے اس میں. عرف کہتے ہیں کسی کے قصور پر اس کو نہ پکڑنا اور بدلہ نہ لینا، اور واصفح کا معنی ہوتا ہے ذکر بھی نہ کرنا، اس کو نظر انداز کر دینا، مکمل طور پر اس کو اگنور کر دینا، یعنی کسی خاطر میں ہی نہ لانا اس بات کو، اس بات کو دل پر نہ لینا. ایکچولی واصفح کا جو لفظ ہے یہ صفحہ سے نکلا ہے. عربی زبان میں جس پیج پر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو اس کو صفحہ کہتے ہیں. یعنی لوگوں کو کیسے معاف کرنا ہے؟ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اگر آپ کسی پیپر پر کچھ لکھ کر مٹاتے ہیں تو بھی اس لکھے ہوئے کے آثار اس پیپر پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بالکل صاف صفحہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس پر. تو یہ لفظ واصفح اسی سے ہے. ایسا دل کو صاف رکھنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اپنے دل کا روگ نہیں بنانا ان کی باتوں کو، ورنہ کسی کام کی نہیں رہیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کسی کو برا کرتا دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اگنور کرتے ہیں. کس شخص کی تو عادت ہو گئی ہے. بالکل اسی طرح سے یہود کی یہ عادت بن چکی ہے، ان کی طرف سے خیانتیں ملتی رہیں گی.
تو اس پر دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے تو ہم اس کا کتنا محاسبہ کر سکتے ہیں؟ اصل محاسبہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا. ہم نے اس کے ساتھ درگزر اور احسان کی روش کو اپنانا ہے. اس سے ہمارے کردار کی خوبصورتی باقی رہے گی، ہمارا اخلاق مینٹین رہے گا، اور ہم خود بھی سکون میں رہیں گے. جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کام ہمارا کنٹینیو رہے گا. تکلیف ضرور ہوتی ہے اس وقت، اپنے آپ کو اس بات پر لانے سے کہ معاف کرنا ہے، ہم نے نظر انداز کرنا ہے، ہم نے کوئی بات دل میں نہیں رکھنی. لیکن یہ تکلیف چھوٹی ہے اس تکلیف کے مقابلے میں کہ آپ اس کو دل کا روگ بنا لیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ احسان کرو. نماز میں بھی احسان کرو، یعنی نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری نماز میں خوبصورتی آئے گی. اگر یہ بھی فیل نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ یہ فیل کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں عبادتوں میں بھی محسن بننے کا کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے حقوق العباد میں بھی احسان کی روش اختیار کرنا، حق سے زیادہ دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ ضروری ہے. قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہاں اللہ تعالیٰ محسن اسے کہہ رہے ہیں جو معاف کر دے، جو درگزر کرے. اب آپ دیکھیں تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ میثاق توڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان پر لعنت کی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دل سخت ہو گئے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا. خود کو نہیں بدلا، اللہ کے کلام کو بدلا. علمی اور عملی نسیان کا شکار ہوئے. جو یہ نصیحتیں کیے گئے تھے ان نصیحتوں کو یہ بھول گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خائن ہو گئے. جب خائن لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو بھی ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں. خیانت کرنے والے امانت دار لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں. اس آزمائش کا حل بتایا گیا 3 لفظوں میں، فاعف عنہم واصفح. اگنور دیم کمپلیٹلی، مکمل طور پر نظر انداز کریں. جو یہ کام کرے گا وہ محسن ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، جو بھی محسن ہے وہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے. یہ اجر ہے فاعف عنہم واصفح کا، کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے.